بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ نگری کے سامعین کو السلام علیکم۔ یہ لاہور کے باسیوں کا ایک خاص مزاج تھا۔ تھوڑی سی سردی آتی تو عورتیں دھوپ پر چھت پہ پہنچ جاتی، ایک دو چارپائیاں بچھا کر دوپہر کا سارا وقت چھت پہ ہی گزرتا، وہیں کھانا، سویٹر بننا، چھوٹے موٹے کام کرنا۔ ہیٹروں کا فیشن نہیں تھا، اس لیے دھوپ سردیوں کا بہترین علاج تھا۔ دور دور تک جہاں نظر ڈالو ہر گھر کی چھت پہ ان مکینوں سے بھری ہوئی نظر آتی۔ بچے اسکول سے آتے اور آتے ہی ایک گچھی ڈور اور چھوٹی سی پتنگ ہاتھ میں، جسے عرف عام ہم گڈی کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتی، اور پھر جہاں دنیا سے بے خبر چھت پر اسے اڑانے میں مصروف ہو جاتے۔ مائیں آوازیں دیتی کہ پہلے کھانا کھا لو پھر پتنگ بازی کرنا، مگر بچہ اپنی ذہن میں مست، اپنی دھن میں مست، اس وقت تک پتنگ اڑاتا جب تک پتنگ پھٹ نہ جاتے یا اسے کوئی کاٹ نہ لیتا۔ پھر جب کھانا کھانے آتا تو اس کے ہاتھ میں روٹی، مگر نظر آسمانوں پر ہی ہوتی، کوسے قزاں جیسے رنگوں بھرے آسمانوں پر پتنگ کی مانند ہوتی۔ آپس میں چھیڑ خانی کا مزہ اپنا ہی رہا۔ کوئی پتنگ کٹ جاتی تو سب کام چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگنے کو دیکھ پڑتے۔ کوئی کٹی پتنگ کسی کے ہاتھ لگی، کٹی پتنگ پکڑنے کا اپنا ہی ایک مزہ تھا۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ جن کے اپنے پاس خریداری کے سینکڑوں پتنگیں موجود ہوتی، لیکن پتنگ کے پیچھے بھاگنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے۔ کٹی پتنگ پکڑنا ایک آرٹ ہے۔ میرا ایک عزیز پتنگ بازی کا بہت شوقین تھا۔ اس کا کمرہ پتنگوں اور گڈیوں سے ہمیشہ بھرا ہوا ہوتا تھا، مگر پتنگ لوٹنا اس کی کمزوری تھا۔ اس کے پاس ایک 35 یا 40 فٹ کا بانس تھا، جس کے سرے پر اس نے 15 فٹ کی لمبی جھاڑی یا باندھی ہوئی تھی۔ اب کسی کی پتنگ کی ایسی کی تیسی کو اس کے گھر کے قریب سے گزرے، اس کے قابو میں نہ آئے، وہ گڈی اڑا رہا ہوتا تو کٹی پتنگ پر نظر پڑتی تو جو اس کے خیال میں اس کے قابو میں آ سکتی ہے، وہ کسی کو اپنی پتنگ پکڑ کر بانس میں پکڑ کر ہاتھ میں دبا لیتا۔ اس دیوار کے اندرونی حص جو کہ چھت کے اندرونی طرف، جو کہ 33 سے 35 فٹ نیچے بازار تھا، دیوار کے نیچے دیکھتا تو اتنے فاصلے کا سوچ کر چکرا آ جاتا، مگر وہ عزیز 5.5 فٹ کی دیوار پر یوں بھاگتا جیسے ریس میں حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ گھر بہت بڑا تھا، جہاں جہاں سیڑھیاں تھیں وہاں سیڑھیوں پر شیلٹر بنے ہوئے تھے، جسے عام زبان میں ملٹی کہتے ہیں۔ لمبی دیواروں کے ساتھ ساتھ چند ملٹیاں بڑی رکاوٹ تھی، مگر اسی انداز میں انہیں عبور کرتا کہ پوری چھت پر گھوم آتا۔ کوئی کسی کی پتنگ کو غلط کاٹتا یا توڑ لیتا، اینٹ بازی بھی ہوتی۔ عزیز جہاں بھی ہوتا، میرے گھر کے آگے 15 فٹ کا بازار تھا، پھر ایک 60-70 فٹ کا ایک کارخانہ تھا، اور اس کے بعد بہت سے گھر تھے۔ کسی جھگڑے کی صورت میں اس کی چلائی ہوئی اینٹ ان گھروں میں آسانی سے پہنچ جاتی۔ اینٹ کے بعد گھروں میں شکایت بھی پہنچتی اور اس پر ایک دن پتنگ اڑنے کی پابندی بھی لگ جاتی، مگر پھر وہی روٹین۔ میرا یہ عزیز شہر کا ایک ماڈل تھا۔ ہر محلے میں سے 2-4 جان باز آسانی سے نظر آتے تھے۔ سردیوں کی شدت کم ہوئی تو عورتیں چھت سے غائب ہونے لگتی۔ بسنت کی آمد ہوتی تو چھتیں پتنگوں سے لدی ہوئی ہوتی، باقاعدہ تیاری ہوتی، چھتوں پر سجایا جاتا، کھانے کا انتظام ہوتا، راتوں کو روشنیاں ہوتی، چکا چوند پورا اہتمام ہوتا۔ دور دور سے لوگ اس تہوار میں شرکت کرنے کے لیے آتے۔ مجھے یاد ہے کہ آخری 2 دفعہ ایک بسنت پر کچھ دوست بھارت سے میرے پاس آئے۔ انہوں نے بسنت کو بھرپور انجوائے کیا۔ دوسری بسنت پر سائنس ایجوکیشن کالج ٹاؤن شپ تھا، وہاں اسٹڈی ٹورنامنٹ تھا۔ گورنمنٹ کالج گرلز آف ایجوکیشن کی 40 کے قریب بچیاں آئی ہوئی تھیں۔ اس کالج کے سارے اسٹاف اور ان بچیوں نے میرے ساتھ بسنت منائی۔ اتنا خوبصورت، دلکش اور شاندار تہوار تھا کہ آج تک اس سے کوئی ملتا نظر نہیں آیا، اور ان خوبصورت لمحوں کا ذکر ضرور کرتا ہوں۔ پھر یوں ہوا کہ یہ خوبصورت تہوار ہیلٹر بازی کی نظر لگا، اور کھیل میں ہار اور جیت کی بجائے صرف جیتنے کا غیر فطرتی جذبہ ابھر آیا۔ خوفناک ڈورے جن پر مہلک کیمیکل لگے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کی گردنیں کاٹنے لگا۔ کمزور حکومتیں ایسے جرائم پیشہ لوگوں کا سدباب نہ کر سکی۔ میں عامر جیسے لوکل گورنمنٹ کے سربراہ تھے تو موٹر سائیکلوں پر حفاظتی تار لگائے ہوئے، جن سے گردن زونی کافی زیادہ حد تک کم ہوئی۔ لاہور اب لاہوریوں کا نہیں، لاہور کے لوگ اب لاہور میں اقلیتی ہیں، اکثریت ان کی ہیں جو کہ نواب آزاد لاہوری ہیں۔ بسنت پر پابندی کا ایک زوردار مطالبہ آیا۔ اس مطالبے میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ اصل لاہوریوں کی آوازیں اس شور میں دب کر رہ گئیں۔ چنانچہ حکومت کی حقیقی ذمہ داریوں کی بجائے بسنت کو مجرم قرار دیا جانے لگا۔ چھتوں پر بیٹھنے کا تصور بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب چھتیں بالکل سوکھی ویران ہو چکی ہیں۔ نہ عورتیں چھت پر جاتی ہیں، نہ چھتوں پر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، نہ عورتیں سویٹر بنتی ہیں، نہ ہی بچے پتنگ بازی کا پتہ ہی چلتا ہے۔ بدلتا وقت ہر روایت کو ختم کر جاتا ہے۔ آج پھر بہار آئی اور رت سردی کی ختم ہونے کی نوید ہے۔ اس رت میں آہستہ آہستہ سردی ختم ہوتی جاتی ہے۔ اس موسم میں ہرے ہرے کھیتوں میں پیلے پیلے پھول نظر آتے ہیں، اور پیلا رنگ یقین بسنت کا کہلاتا ہے۔ اس رت اور موسم میں فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے۔ کٹائی پر پنجاب بھر میں کسان جشن مناتے ہیں، میلے ٹھیلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ میلے بسنت کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے بھتیجے کو بے وقت موت سے پہلے معمول تھا تو خوش کرنے کے لیے حضرت امیر خسرو بسنتی کپڑے پہن کر بسنتی پھول رقص کرتے اور ان کے پاس آتے
حضرت نظام الدین مسکرائے اس واقعے کی یاد میں صدیوں سے ان کے مزار پر ہر سال بسنت کا میلہ باقاعدگی سے انعقاد ہوتا ہے اور اسی دن مزار کے احاطے میں رات کو قوالی کی بزم سجائی جاتی ہے۔ یہ بسنت رت بھی پچھلے چند سالوں کی طرح روکھی پھیکی گزر جائے گی۔ پنجاب کا کلچر تہوار کچھ لوگوں کی ہٹ دھرمی کے بھنڈ چڑھ چکا ہے۔ اگلے ماہ 9 روز ہے اور مارچ کی 21 تاریخ کو یہ ایرانیوں کا تہوار ہے اور اس کی ابتدا ایرانیوں کے قبل اسلام کے نبی زرتشت احزاد سے ہوئی۔ یہ لوگ اس کے پرست ہیں، مسلمان نہیں، لیکن روایات سے پیچھا چھڑایا نہیں جا سکتا۔ ایرانی آج بھی اس کلچر کو اسیر ہیں اور اسی دن ایران میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دن اسلامی نہیں ایرانی ہیں، دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اس کلچرل تہوار کو مذہب کے نام پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران میں کوئی ایسے مذہبی جنونی نہیں جو بیجا الزامات اور نعرے بازیوں سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کی خوشیاں چھین لیں۔ کاش ہمارے رہنما بھی اس حوالے سے سوچیں اور عوام کو اس کی خوشیاں لوٹا دیں۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔